بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، یعنی اس کو پورا افطار کروا دے، سب کچھ جو لوازمات عام لوازمات ہوتی ہیں پوری ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آداب رمضان کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے اندر اس سے پہلے گزشتہ 2 پارٹ ہمارے چل چکے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تیسرا پارٹ ہے۔ وہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اندر ہم خاص جو ہمارے سیگمنٹس ہیں ہم کو کر رہے ہیں، جن کے اندر رمضان کے سے میں جتنے مسائل ہیں، روزہ، تراویح، صدقہ فطر، جس سے متعلق مسائل ہوں، سارے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز تراویح کے اندر جو قرآن پاک پڑھیں گے اس کی بھی آپ کے ساتھ تفسیر اس کو شیئر کریں گے، جو روز ہم نے تراویح کے اندر پڑھا ہوا ہوگا، اور اسی کے تحت وظائف اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس لیے آپ اس کو بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے۔ تو جیسے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے تقریباً آپ سے 6 پوائنٹ ذکر کر دیے آداب کہ جو رمضان سے پہلے کریں یا رمضان کے اندر جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں۔ تو آج 6 ہو گئے تھے، آج 7واں نمبر ہے۔ اور اگر کسی نے پہلی ویڈیو نہیں پتی 6 پوائنٹس کا، تو وہ ہماری 2 ویڈیو چینل کے اوپر موجود ہے، روحانی بک کے اوپر، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اسی ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے۔ تو آج جو 7واں نمبر ہے وہ ہے کثرت تلاوت کا معمول۔ یہ رمضان کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ رمضان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور رمضان سے پہلے ہم کیا کچھ کر چکے تاکہ رمضان کے اندر سکون کے ساتھ ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ تو رمضان کے اندر جو ہم نے 7واں کام کرنا ہے وہ کام ہے کثرت تلاوت کا معمول، یعنی قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کے اندر تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں سے، صحابہ اکرام سے بہت ساری روایات منقول ہیں کہ وہ رمضان کے اندر اس کا قرآن پڑھنے کی سو زیادہ کر دیتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ، اور ایک دوسرے سے قرآن پاک پڑھنے کے اندر سبقت لے جاتے تھے۔ یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ہم سبقت لے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے کام میں ہم بڑھ چڑھ کے، اگر کوئی 1 پارہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں اس سے سبقت لیں، ہم 2 پارے پڑھیں، کوئی 2 پڑھ رہا ہے ہم 3 پارے پڑھیں، یعنی دنیاوی کو چھوڑ کے ہمیں دین کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت تلاوت کلام کا معمول بنائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی سے شعبان کے اندر سے ہی آپ اپنی ترتیب بنا لیں، زیادہ پڑھیں، تو جب رمضان آئے گا تو اس کے لیے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، تو آپ جو ہے وہ جلدی سے اس چیز کے اوپر ایگری ہوں گے کہ آپ تلاوت قرآن زیادہ کر لیں۔ کیونکہ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا آپ اس ٹائم شروع کریں گے تو وہ ایک دم انسان کی طبیعت بنتے وقت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ابھی شعبان کے اندر ہی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں تاکہ رمضان کے اندر آسانی ہو جائے۔ نمبر 8واں کام کیا ہے؟ ٹی وی سے احتراز، الیکٹرانک میڈیا سے احتراز۔ کیونکہ ٹی وی جو ہے نا یہ خود خرافات کا ایک مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان المبارک آنے سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے۔ اور آج کل جو ویسے بھی گزشتہ کچھ سالوں سے رمضان المبارک کے اندر جو رمضان ٹرانسمیشن کے والے سے شروع ہو چکی ہے، وہ خود ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی خرافات ہے کہ اس میں ظاہر بات ہے غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں، اور مخلوق چیزیں، مرد اور عورت کا مخلوط ہونا وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہ نہیں ہو کہ ہمارا جو ہے ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں اور ہمارا وہ روزہ وہ چیز اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ جیسے پچھلی بھی احادیث کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ نہیں ایسی چیزیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹی وی سے ہم بچ کر، جو ٹی وی کو ہم ٹائم دیں گے وہ ٹائم ہم قرآن پاک کو دیکھ دیں، ذکر اذکار کو دیکھ دیں، نوافل کو دے دیں،
تو ٹی وی سے حد الامکان جو ہے وہ احتراز کریں۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 کیا ہے؟ یہ ایک ترتیب بنا لیں نظام الاوقات کی رمضان کے حوالے سے۔ ابھی سے شعبان سے ہی اپنی آپ کی ایک ترتیب بنا لیں کہ صبح سب سے پہلے اٹھنا ہے تو تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، سحری کرنی ہے، نماز فجر پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، یہاں سے لے کر افطاری تک افطاری کرنی ہے، اس کے بعد تراویح پڑھنی ہے، پھر دیگر معمولات ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی اپنی ایک ڈائری بنا لیں، کاپی بنا لیں، یا اپنے آپ کی ایک ترتیب بنا لیں کہ صبح اٹھ کے میں نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اور پھر اسی طرح اپنے آرام اور نیند کو بھی بھرپور رعایت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ذرا ہم دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کہ انما الاعمال بالنیات، حدیث کے اندر آتا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ایک شخص مثال دے رہا ہوں، رمضان المبارک کے اندر وہ صبح سحری بھی کی، ذکر اذکار، دعائیں پڑھی، تہجد پڑھی، اور سحری کی نماز پڑھی، تلاوت کی، سو گیا۔ اب سو جب جائے تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں سو رہا ہوں تاکہ میں اٹھوں گا جب فریش ہوں گا پھر میں تیری عبادت کر سکوں گا، تلاوت قرآن پاک کروں گا، ذکر اذکار کروں گا۔ اب اور اس کی جو سونا ہے، اس کا سونا یہ بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب نیت کر لیں، دن کو سو جائیں، یا اللہ سو رہا ہوں، اٹھ کے تیری عبادت کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چیز کی یہ بھی آپ کی عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا نظام الاوقات ترتیب دیں کہ میں نے یہ کام رمضان کے اندر کرنے ہیں۔ قرآن پاک ہے تو میں نے اگر قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھا ہے، تجوید سے نہیں پڑھا، تو اس رمضان میں نے قرآن پاک تجوید سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے تجوید سے ناظرہ پڑھا ہوا ہے قرآن، تو یہ بنا لیں کہ میں نے کم از کم اما پارہ 30واں پارہ حفظ کرنا ہے، میں نے یہ مسائل سیکھنے ہیں، وضو کے غسل کے فرائض، وضو کے، زکوٰۃ کے، روزوں کے، یہ میں نے مسائل سیکھنے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں۔ تو یہ نظام الاوقات بنائیں کہ یہ بہت ہی اہم اوقات ہیں، اور رمضان المبارک ہمیں یہ ساری چیزیں، اس وقت ٹائم کی بھی برکت ہوتی ہے، ہر چیز آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ تو اس لیے 9واں کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نظام الاوقات ترتیب دینا ہے، تاکہ ہم ترتیب سے اپنا سارا کام کر سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے اندر ہم نے چند اور چیزیں آپ کی رمضان مبارک کے آداب کے بارے میں بتلا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، تو آپ اس کو کمنٹس کے اندر بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آگے پھر کسی اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔